السلام علیکم کلاس 10. ہاؤ آر یو بچوں today we are going to continue our previous lecture in which we were doing major features of Pakistani culture and society. ٹھیک ہے. اینڈ وی ڈیڈ دا میننگز آف کلچر. ہم نے پڑھا تھا کہ کلچر کا کیا مطلب ہوتا ہے، کلچر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلچر جو ہے یہ آئیڈینٹی ہوتا ہے آف اے کنٹری، اور کنٹری جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو پروو کرتی ہے ڈیو ٹو اٹس کلچر. اور when the people of a nation live together for a long period of time, they have similar points, they have some points in common. ان کے پاس کچھ points common ہو جاتے ہیں جو سب میں ہوتے ہیں. ان کی جو ہیں وہ میوچل ویلیوز ہوتی ہیں، ان کے ٹریڈیشن کسٹمز ہوتے ہیں، لوکل لاز، انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس، آرٹس اینڈ رولز آف کمیونٹی لائف، جن کے تھرو وہ اپنی زندگی کو اسپینڈ کرتے ہیں. اور دیز اسپیشل اسپیکٹس جو ہیں وہ میک اے نیشن ڈفرینٹ فرام ادر نیشنز. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر ہم نے ایڈورڈ ٹائلر کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. اینڈ آئی ٹولڈ یو کہ ایڈورڈ ٹائلر's definition of culture has repeatedly mentioned in question paper in your board examination. وہ repeatedly آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے پڑھنا ہے جو ہمارے کلچر ہے، پاکستانی جو کلچر ہے اس کے جو ہیں وہ نوٹیبل کریکٹرسٹکس. ہمارے سوسائٹی کا جو کلچر ہے اس کے نوٹیبل جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں، کہ ہمارا جو کلچر ہے، پاکستانی کلچر جو ہے، اس کی کامن باتیں، اس کے کریکٹرز نوٹیبل وہ کیا ہیں. سب سے پہلے ہے سوشل ویلیوز، جنہیں ہم معاشرتی قدریں بولتے ہیں، جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، جو ایز اے سوسائٹی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو ایز اے سوسائٹی ہم فالو کرتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کی ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے، جو ہماری سوسائٹی کی کوالٹی ہوتی ہے. وہ ویلیوز جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں جو کامنلی یوز ہوتی ہیں وہ ہماری سوشل ویلیوز ہوتی ہیں. مثلاً بڑوں کی عزت کرنا، ٹیچرس کی رسپیکٹ کرنا، پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا، بچوں سے پیار کرنا. سڑک پہ اگر آپ کو کوئی بوڑھا آدمی ملتا ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہو، اس کو راستہ دکھا دیتے ہو، یہ سب آپ کی سوشل ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. In all the provinces and areas of Pakistan, excellent and distinctive social values are found. ٹھیک ہے. all over the Pakistan, whatever the province is, جو بھی پروونس ہے, in almost all the provinces of Pakistan, all the area of Pakistan, ہماری ایکسیلنٹ اور جو ڈسٹنکٹیو سوشل ویلیوز ہیں، جو منفرد ہماری سماجی معاشرتی ویلیوز ہیں، وہ ہمیں وہاں پر ملتی ہیں، پائی جاتی ہیں پاکستان کے ہر پروونس میں. اور which are those values؟ یہ ویلیوز کون سی ہیں؟ respect for elders، بڑوں کی عزت کرنا، love for young، showing respect for women، عورتوں کی عزت کرنا. this is a very important point کہ آپ نے عورت کو اس کا مقام دینا ہے، عورت کی عزت کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے رسول پاک جو تھے وہ اپنی بیٹی کی، بی بی فاطمہ کی کس قدر عزت کرتے تھے کہ جب وہ آتی تھیں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی وہ اپنی بیٹی کی عزت کرتے تھے. تو ہمیں عورت کو عزت دینی ہے. دس از دی بیسک سوشل ویلیو آف پاکستان. ٹھیک ہے. یہ ہماری ساری ویلیوز ہیں. اور پیپل شیئر ایچ ادرس گریف اینڈ جوائے. اور ہم صرف یہی نہیں کرتے بلکہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دکھوں اور خوشیوں میں بھی جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، دکھ اور شیئر کرتے ہیں. اور ان رورل ایریاز کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے دیہات کے علاقے ہیں، جو ہمارے دیہات ہیں، اس میں پنچایت سسٹم جو ہے
وہ ابھی بھی چلتا ہے. اور پنچایت سسٹم کیا ہوتا ہے کہ علاقے کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ مل کر وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں لوکل لیول پر, اور وہاں کے جو جو تنازعات ہوتے ہیں, جو جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان, ان کو لوکل لیول پر سیٹل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فوڈس. فوڈس کیا ہیں؟ ہماری غذائیں, ہماری ڈائٹس, ہم کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں. تو ڈفرینٹ ایریاز آف پاکستان ہیو ڈفرینٹ فوڈ پریفرنسز. ہر ایریا جو ہے پاکستان کا, اس کے فوڈ پریفرنسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ان کی مختلف غذائیں جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. پنجاب اور سندھ میں ویجیٹیبلز, پلسز, میٹ اینڈ رائس آر فیوریٹ. ٹھیک ہے. سبزیاں, دالیں, گوشت اور چاول پنجاب میں اور سندھ میں لوگوں کو بہت پسند ہے. ان بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا پیپل ایٹ میٹ ڈرائی اینڈ فریش فوڈ. اور ان خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان پیپل جو ہے, لوگ جو ہیں, دے انجوائے ٹو ایٹ میٹ, گوشت کھاتے ہیں اور جو ڈرائی فروٹس اور شوق سکتے ہیں, اور گرین ٹی جسے قہوہ بولتے ہیں. اور ہاف اے سینچری بیک سبزی اینڈ کڑاہی گوشت ور ڈشز لمیٹڈ ٹو خیبر پختونخوا. تقریباً نصف صدی پہلے, آدھی صدی پہلے جو کڑاہی گوشت اور سبزی تھی وہ صرف خیبر پختونخوا اور ناردرن پنجاب میں کھائی جاتی تھی. بٹ ناؤ دیز ڈشز آر اپریسیٹیڈ فرام پشاور ٹو کراچی اینڈ کوئٹہ. ٹھیک ہے. اور لیکن اب سبزی اور جو ہمارا کڑاہی گوشت ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے, اور پاکستانی لوگ گوشت کھانا جو ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں. ان کی فیوریٹ فوڈ ہے گوشت. ان کی فیوریٹ جو غذا ہے, ان کی پسندیدہ غذا ہے وہ. اس کے بعد ہے ریلیجیس یونیفارمٹی. ریلیجیس یونیفارمٹی کیا ہوتا ہے؟ مذہبی ہم آہنگی. کہ کتنا زیادہ مذہب جو ہے وہ ان کا کامن ہے, اس میں ہارمنی ہے, اس میں ہم یونیفارمٹی ہے. when saints spread Islam in the subcontinent many people embraced Islam. ٹھیک ہے. سب کانٹیننٹ میں جب سینٹس جو تھے, جب بزرگان دین جو تھے, انہوں نے اسلام پھیلایا تو بہت سے بھی لوگ جو تھے, مینی پیپل جو تھے, دے embraced اسلام, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. At the present time there is religious uniformity in Pakistan. اور آج کے دور میں پاکستان میں مذہبی یونیفارمٹی ہے, ہم آہنگی پائی جاتی ہے. تمام لوگ جو ہیں پاکستان میں جو پاکستانی ہیں وہ آلموسٹ مسلمان ہیں, ان میں مذہبی ہم آہنگی ہے. اور پاکستان's most important recognition is Islam, even while there are regional, provincial, lingual, racial and other bases. اور بے شک پاکستان میں علاقائی, پروونشل, صوبائی, لسانی, لنگوئل, نسلی کے ڈفرینٹ زبانیں ہیں, ڈفرینٹ پروونسز ہیں, ڈفرینٹ نسلیں ہیں, ڈفرینٹ جو ہیں وہ طرح کے لوگ بستے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود جو ہے وہ اسلام جو ہے ان تمام لوگوں کی پہچان ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. They give provincial language. ٹھیک ہے. They give comparatively little importance to caste and creed, color and race and regional classes. اور پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ذات پات, رنگ و نسل, کریڈ, عقیدہ, بلیف, ان کا کیا بلیف ہے اور کس ایریا میں رہتے ہیں, اس کی ان پریفرنسز کو, ان امتیازات کو compare. In Pakistan there is religious toleration as well. اور پاکستان میں جو
پاکستان کے جو لوگ ہیں اس میں ریلیجیس یونیفارمٹی کے ساتھ ساتھ ریلیجیس ٹالرنس بھی ہے کہ پاکستان میں رواداری بھی موجود ہے مذہبی، کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کو سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی احترام کیا جاتا ہے جتنا کہ کسی مسلمان کا کیا جاتا ہے، اور جتنا کہ کسی مسلمان کی ویلیوز کو دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کو بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے مکسڈ کلچر. ہمارا مخلوط ثقافت مکسڈ کلچر ہے. یہ کوئی ایک کلچر نہیں ہے، اس میں بہت سارے کلچرز کا رنگ نمایاں ہے. ہمیں بہت سارے کلچرز جو ہیں ان کی جو ہے وہ ملتی ہے، اس میں جھلک نظر آتی ہے. اور in the past people who settled in area which now comprise Pakistan came from different areas. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو جنہوں نے مل کے پاکستان بنایا they came from different areas. وہ different areas سے آئے تھے. whichever group came، جو بھی گروپ پاکستان میں آیا، it brought with its custom, tradition, festivals, dress, food and style. اور جو لوگ بھی پاکستان میں آئے وہ اپنے ساتھ اپنی کسٹمز، اپنے ٹریڈیشنز، اپنا فوڈ، اپنا ڈریس اور اپنا زندگی گزارنے کا سٹائل جو تھا، سٹائل آف لیونگ، وہ ساتھ لے کر آئے. اور دیز گروپس ہیڈ این انفلوئنس آن ایچ ادر اینڈ اے مکسڈ کلچر ایمرجڈ. اور جو یہ ڈفرینٹ گروپس تھے ان کا ہمارے ثقافت کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہے، اور انہوں نے بہت اثر ڈالا ہمارے گروپس کے، ہمارے لوگوں کے اوپر، اور ایک ملی جلی ثقافت جو تھی وہ ابھر آئی، ایک مکسڈ کلچر جو تھا وہ پروموٹ ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈریس، ہمارا لباس. تو پاکستانی ڈریسز جو ہیں آر میڈ کیپنگ ان مائنڈ کلائمیٹ اینڈ ریلیجیس نیڈس. ہماری ریلیجیس نیڈس اور ہماری جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں ان کے اکارڈنگلی ہمارے ڈریسز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور ان دا رورل ایریاز آف پنجاب مین ویئر دھوتی، کرتا، شلوار قمیض. اور ہمارے پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں مرد جو ہے وہ دھوتی، کرتا، شلوار قمیض اور ٹربن جسے پگڑی بولتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور بیگی جو کرتے ہیں. اور عورتیں جو ہیں وہ دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو شہری علاقے ہیں اس میں شلوار قمیض اور پینٹ کوٹ اور واسکٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ فیشن. A baggy shalwar with many folds is preferred in Balochistan. اور جو بڑے گھیر والی شلوار ہے وہ صوبہ سندھ میں بہت زیادہ پسند ویئر ایمبرائڈرڈ کلوتھس. عورتیں ایمبرائڈرڈ کلوتھس شوق سے پہنتی ہیں. آن دا اوکیزن آف ویڈنگ دا برائڈل ڈریسز آر ویری بیوٹیفل. ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی پیج. اچھا جی. فیئرز اینڈ عرسز، ہمارے میلے اور عرس. اور کاؤنٹلیس فیئرز اور اینڈ عرسز جو ہیں آر آرگنائزڈ ایچ ایئر ان پاکستان، ہر سال ہوتے ہیں. دیز فیئرز اینڈ عرسز ریفلیکٹ آر کلچر. اس سے ہمارا کلچر ریفلیکٹ ہوتا ہے. ان عرسز سے اور میلوں سے، فیئر ہوتا ہے میلے. اور دا عرسز آف دا گریٹ سینٹس حضرت داتا گنج بخش حجویری، حضرت فرید الدین شکر گنج، حضرت شاہ رخ عالم ملتانی، حضرت حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی، حضرت مدھو لال حسین جو ہے، حضرت
سیدہ شاہ حضرت سرمست سندھ، حضرت شاہ لطیف بھٹائی سندھ میں یہ ہر سال میلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں یہ تمام میلے عرسز جو ہیں یہ لگائے جاتے ہیں اور لوگ بہت بڑی تعداد میں ان میں شرکت کرتے ہیں. اور جو اینول میلہ ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے سبی کا، وہ بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے ملک میں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کے بعد ہیں ہمارے سپورٹس، ہماری کھیلیں. ہمارے سپورٹس جو ہیں وہاں پاکستان کے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور پاکستانی ٹیم جو ہے کرکٹ، ہاکی اور اسکواش کی وہ ورلڈ فیمس ہے. اور جو ہمارے ٹورنامنٹس ہیں ڈفرینٹ سپورٹس کے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں پروونشل اور ڈویژنل لیول پر، نیشنل لیول پر ہوتے ہیں. اور پولو ہمارے ملک کی ایکسٹریملی پاپولر گیم ہے اور گلگت اور نردرن ایریاز میں بہت شوق سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر بہت شوق سے لوگ اس کو کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی پیج. اوکے جی. اس کے بعد ہے ریلیجیس فیسٹیولز. اب ہمارے مذہبی جو تہوار ہیں وہ کیا ہیں؟ تو میجورٹی آف پیپل جو ہے پاکستانی دے آر مسلمس، وہ مسلمان ہیں. دے سیلیبریٹ دیئر ڈفرینٹ ریلیجیس اینڈ سوشل فیسٹیولز ود فیور. وہ بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنے مذہبی تہوار جو ہیں وہ مناتے ہیں. اور یہ فیسٹیولز جو ہیں یہ ہماری جو صدیوں پرانی ثقافت ہے وہ اس کا حصہ ہیں. اور یہ فیسٹیول ان میں کون کون سے فیسٹیول ہیں؟ پاکستانی عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، شب معراج اور شب برات بہت زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، مذہبی عقیدے سے مناتے ہیں. اور اس کے علاوہ یوم عاشور جو ہے وہ بھی ملک میں بہت زیادہ اس عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور پاکستان میں جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی ان کے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کو بھی فورس کریں کہ نہیں ہمارے ساتھ ہمارے ہی تہوار مناؤ. نہیں، وہ اپنی عید، وہ اپنا ایسٹر، وہ اپنی ہولی، اپنی دیوالی، اپنا جو ہے وہ کرسمس کا تہوار، وہ سب اپنا جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہیں جی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن. ہمارے ملک کے رسم و رواج. ہمارے ملک کے رسم و رواج کیا ہے؟ تو پاکستانی سٹیزنز جو ہیں دے بہیو اکارڈنگ ٹو اسپیسیفک کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز آن ڈفرینٹ اوکیزن. ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر، ڈفرینٹ موقعوں کے اوپر پاکستانی جو سٹیزنز ہیں وہ اپنے اسپیسیفک جو ٹریڈیشنز اور کسٹمز ہیں ان کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں. اور میرج جو ہے دیٹ از این اسلامک obligation. ایک مسلمان جو ہیں وہ اس میں اسلامک obligation ہے شادی. اور نکاح کا کسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور as soon as Muslim's child is born, the azan is recited in or his or her ear so that he or she realizes that due to blessings of Allah she is born to a Muslim family. ٹھیک ہے. اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں تاکہ وہ ریئلائز کر سکے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. پھر اگر کوئی مسلم پاسٹ اوے، وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے ریلیٹیوز، اس کے پیارے عزیز و اقارب اور ایکوینٹنسز جو ہیں، جو تعلق دار ہیں، وہ گیدر ہوتے ہیں اس کے متوفی کے گھر پہ. جو ڈسیزڈ ہوتا ہے، مرا ہوا شخص ہوتا ہے، اس کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے. پھر ڈسیز کو بریڈ کر دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے. اور فار ایصال ثواب قرآن خوانی جو ہے وہ آرگنائز کی جاتی ہے. اور ان پاکستان all minorities have the right to observe the customs of marriage yet according to their own traditions. اور جتنے بھی نان مسلمس ہیں، جتنی بھی minorities ہیں، they all have the right to celebrate these
occasions to celebrate these happenings according to their own traditions. وہ bound نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طرح behave کریں جس طرح کے مان جو ہیں وہ اپنے فیسٹیولز کو، اپنی سب باتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دے ہیو دیئر انڈیپینڈنس. minorities have the right to do their own things, to do their own traditions and customs according to their own religion. اس کے بعد ہے ڈفرینٹ آرٹس. ہمارے ڈفرینٹ فنون، ہمارے مختلف فنون، ڈفرینٹ آرٹس فارمس جو ہیں وہ کیا ہیں، ہم کس طرح سے اپنی آرٹ کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. تو سم امپورٹنٹ بلڈنگز آف پاکستان وچ آر این اٹریکشن فار ٹورسٹس، جو کہ ہمارے ٹورزم میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. ہماری جو سیاحت ہے اس میں پاکستان کی کچھ بلڈنگز جو ہیں دیز آر ویری امپورٹنٹ، اور جو ٹورسٹ دوسرے ملکوں سے ہمارا ملک دیکھنے آتے ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جیسے کہ موسیلیم جو ہے قائد اعظم کا مزار، الفلاح بلڈنگ، بادشاہی ماسک، شاہی قلعہ، وابڈا ہاؤس جو لاہور میں ہے، فیصل ماسک اسلام آباد میں ہے. وہ بہت شوق سے لوگ جو ہیں وہ دور دور سے جو بھی آتے ہیں ہمارا ملک دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہماری ہینڈی کرافٹس ہیں، جو ہماری دستکاریاں ہیں، دے آر ویری امپورٹنٹ. انہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں، انہیں لوگ بہت ذوق و شوق سے نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ خریدتے بھی ہیں. اینڈ دیز ہینڈی کرافٹس آر مچ اپریسیٹیڈ ان فارن کنٹریز. اور جو دوسرے ممالک ہیں، باہر کے ممالک ہیں، ان میں پاکستان کی بنی ہوئی جو ہینڈی کرافٹس ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ ان کو پریفرنس دی جاتی ہے. اور آرٹ آف پینٹنگ ان پاکستان از ویری یونیک. اور پاکستان میں جو مصوری کا فن ہے وہ بڑا ہی یونیک ہے، ڈفرینٹ ہے، اور وہ پاکستان کی جو ہے وہ شناخت سمجھا جاتا ہے. پاکستان it is considered Pakistan's identity. In the art of calligraphy, famous calligraphists in Pakistan have created unrivaled masterpieces. اور ہماری جو خطاطی ہے، کیلیگرافی کیا ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ طریقوں سے لکھنا، قرآن پاک کا نسخے لکھنا، اللہ تعالیٰ کے نام لکھنا، ڈفرینٹ سٹائلز کے ساتھ، ڈفرینٹ انٹریکیٹ طریقوں کے ساتھ، اس کو کیلیگرافی بولتے ہیں. اور ہمارے ملک کی جو کیلیگرافی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور جو ہمارے کیلیگرافسٹس ہیں انہوں نے بے شمار اور انرائیولڈ بے مثال شاہکار جو ہیں ماسٹر پیسز کو بنائے ہیں کیلیگرافی میں. Works of art of painting and calligraphy belonging to Mughal times and modern times are displayed in Lahore Museum and Shahi Qila. اور جو ہمارے مغل اور دور کی جو ماسٹر پیسز ہیں، جو ہمارے آرٹ کے نمونے ہیں، اور جو ہمارے ماڈرن ایج کے آرٹ اور کیلیگرافی کے سیمپلز ہیں وہ ڈسپلے کیے گئے ہیں پاکستان میں، لاہور میوزیم میں اور شاہی قلعہ. ٹھیک ہے. if we want to see those masterpieces of our art and calligraphy, تو you can visit Lahore Museum as well as Shahi Qil'ah. ٹھیک ہے. Now it's the end of our topic that was پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات، میجر فیچرز آف پاکستانی سوسائٹی اینڈ کلچر. یہ ہمارا اینڈ اپ ہو گیا ہے. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بیٹا، ہوپ آل آف یو ہیو گاٹ دا نوٹس. آپ سب کو نوٹس مل چکے بچوں؟ اگر آپ کو نوٹس مل گئے ہیں تو پلیز اسٹارٹ لرننگ. چیپٹر نمبر 1 سے لرن کرنا شروع کرو. اس میں شارٹ آنسرز بھی ہیں، ایم سی کیوز بھی ہیں، لانگ بھی ہیں. آپ اس کو ڈیلی بیسس پر
تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ یاد کرنا شروع کرو سو دیٹ وین اسکول ول ری اوپن تو آپ کی لرننگ جو ہے کچھ کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک ہے, اب ہم نے پڑھنا ہے نیکسٹ ٹاپک. I am going to turn my page. ٹھیک ہے, اب ہم نے نیکسٹ ٹاپک ہے کامنالٹی ان ریجنل علاقائی, ہماری جو ریجنل کلچرز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں کامن ہیں, کامنالٹی کیا ہے, کیا کیا چیزیں مماثلت رکھتی ہیں, کیا کن کن چیزوں میں ریزیمبلنس ہے, کون کون سی چیزیں ہمارے کلچر میں ہے, جس کے ذریعے ہماری انٹیگریشن جو ہے, قومی یکجہتی اور کوہیشن جو ہے وہ ہم اس کو حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے, کہ ہماری جو علاقائی ثقافتی کامنالٹی ہے اس کا وہ لیڈ کرتی ہے ٹو نیشنل انٹیگریشن اینڈ کوہیشن. کے علاقائی ثقافتی جو کامنالٹی ہے اس کا کیا ذریعہ ہے, یکجہتی اور یگانگت. انٹیگریشن مل کے رہنا, اور کوہیشن یگانگت. یگانگت ہوتا ہے فلرش کرنا, اکٹھا فروغ پانا, مل کے. ٹھیک ہے, کوہیشن جو ہماری ہم جوڑنا, ایک جیسا ہونا, یونٹی ہونا. یگانگت ہونا ہماری جو یگانگت ہے, کوہیشن ہے اور انٹیگریشن ہے, اس کے ذریعے ہماری جو کلچرل کامنالٹی ہے وہ ممکن ہے. سب سے پہلے اس میں ہے دا افیکٹ آف اسلامک ویلیوز. ہماری جو قومی ویلیوز ہیں, ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں, اس کے کیا اثرات ہیں, اسلامی ویلیوز کے اثرات. These are effects of Islamic values thriving in South Asian cultures on regional cultures of Pakistan. اور پاکستان کی جو علاقائی ثقافتیں ہیں ان پر جو ساؤتھ ایشین کلچرز ہیں, جنوبی ایشیا میں جو تھرائیو کرتے ہیں کلچر, فلرش کرتے ہیں کلچر, فروغ پاتے ہیں کلچر, وہ کلچر جو ہیں وہ اسلامی ویلیوز کے ان پر اثرات ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اسلام جو ہے اس کی جو ویلیوز ہیں, ہماری اسلامک ویلیوز جو ہیں اس کے اثرات ہیں پاکستان کی ریجنل جو کلچرز ہیں ان پر. جو ہمارے ساؤتھ ایشین کلچرز ہیں وہ جو پروان چڑھنے والے جو کلچرز ہیں اس میں اسلامی جو ہماری ویلیوز ہیں اس کا ایفیکٹ ہے بہت پرومیننٹ. The Muslim coming to South Asia gave the people a new lifestyle whose central values include brotherhood, equality, social justice and honesty. اور جو مسلمان تھے جو کہ ساؤتھ ایشیا سے آئے, انہوں نے ہمارے جو لوگ تھے یہاں آ کر ان کو ایک نیا لائف سٹائل جو تھا, ایک نیو لائف سٹائل انٹروڈیوس کرایا. اور جس لائف سٹائل میں جو ایکویلٹی تھی, مساوات تھی, بردرہڈ تھا, اور ایکویلٹی تھی, اخوت تھی, اور سوشل جسٹس تھی, اور سچائی تھی, آنیسٹی تھی. اس طرح کی ویلیوز جو تھی ان کو سینٹرل پوزیشن جو تھی, سینٹرل جو امپورٹینس تھی وہ حاصل تھی. کلیئر. اس کے بعد ہے دیز نیو ویلیوز اپیلڈ ٹو دا لوکل پیپل ہو ور ان دا گرپ آف اے کاسٹ سسٹم. اور وہ لوگ جو کہ پہلے اسلام کے انٹروڈکشن سے پہلے ذات پات کے سسٹم میں, تم کس ذات کے ہو, میں اس ذات کا ہوں, جو ذات پات کے نظام میں جکڑے ہوئے تھے, گرپ ہوئے تھے, پھنسے ہوئے تھے, ان لوگوں کو جو
وہاں کے رہنے والے لوگ جو کہ ذات پات کے سسٹم میں پھنسے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بہت زیادہ ان اسلامک ویلیوز نے متاثر کیا، انفلوئنس کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں، بہت کم ٹائم میں، اسلام جو تھا وہ ساؤتھ ایشیا کے کونے کونے میں پھیل گیا. ٹو ایوری کارنر آف ساؤتھ ایشیا اسلام جو تھا وہ اسپریڈ آؤٹ. اور ٹوڈے these regional cultural similarities are a source of integration and cohesion. اور آج کے دور میں آج یہی جو ہماری علاقائی یونیفارمٹی ہے، جو ہماری کلچرل سملیرٹیز ہیں، اور ہمارا جو ذریعہ یکجہتی ہے، ہماری انٹیگریشن ہے، اور ہماری کوہیشن ہے، یگانگت ہے، وہ جو ہے وہ اسی کے نتیجے میں آج ہمارے سامنے وہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسلامک جو ہماری سوسائٹی ہے وہ انہی ویلیوز کے نتیجے میں آج ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے، آج ہمارے پاس ہے. اس کے بعد ہے ہماری پروونشل کلچرز. ہمارے جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں، ہمارے جو ڈفرینٹ صوبے ہیں، ان کے کلچرز کیا ہیں، اور ان کے کلچرز کتنے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری زندگی کو. All four provinces of Pakistan have their provincial cultures. ٹھیک ہے. All the provinces of Pakistan have their own cultures. These are differences. There are differences in civilization to some extent present in their custom and tradition and lifestyles. اور یہاں کے ہر پروونس کے جو رہنے والے ہیں، ان کے جو ٹریڈیشنز اور کسٹمز ہیں اور وے آف لیونگ جو ہے وہ کسی حد تک ٹو سم ایکسٹینڈ ہماری جو تہذیبی اس میں فرق جو ہے وہ موجود ہے. ہر پروونس جو ہے اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس جو ہے کلچر کا وہ ہے، وہ پریزنٹ ہے. بٹ اسٹل علاقہ جو ایریا ہے اور جو ہماری زبان ہے اس کے تھوڑے بہت فرق کے باوجود، اپارٹ فرام دا ڈفرینسز ان لینگویج، اپارٹ فرام دا ڈفرینس آف ایریا، جو لوگ ہیں اس میں وقت، ان لوگوں کے رویوں میں وقت کے ساتھ ساتھ جو کلچرل کامنالٹیز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، وہ فروغ پا رہی ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی بڑا کاز ہوتا ہے جس میں ہمارا ملک انوالو، ڈفرینسز کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے. ٹھیک ہے. People have the feeling of being close to each other and have a sense of being linked to each other. ٹھیک ہے. Apart from that کہ people live in different cultures, people lived in different areas, different provinces, but still all of the people جو ہے living in different provinces, they have a sense of being linked to each other. ان میں یہ سینس ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. This gives birth to integration and cohesion. اور یہی sense of unity جو ہے، sense of integration جو ہے، sense of اپنائیت جو ہے، اس نے ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ نیشنل شناخت پیدا کی ہے، قومی شناخت پیدا کی ہے، اور اسٹرینتھن کی ہے ہماری نیشنل آئیڈینٹی کو کہ ہم پاکستانی ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ انکریجنگ ہے، حوصلہ افزا ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ ہم تمام لوگ پاکستانی جہاں بھی رہیں، جس صوبے میں مرضی رہیں، ہم اپنے ملک کو نہ بھولیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ اسٹرانگ رہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر رہیں، اور ہم اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں. یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بہت انکریجنگ فیکٹر ہے تمام مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد ہے ایرا آف مسلم رولرز. جو پاکستان میں مسلم حکمران آئے ان کا کیا
इफेक्ट हुआ हमारे पर. इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुस्लिम रूलर्स there were great development in knowledge, literature, music, painting, construction, calligraphy and languages. तो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जो ड्यूरिंग द रूल ऑफ ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुस्लिम रूलर्स, जो मुस्लिम हुक्मरानों का दौर था, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई लिटरेचर में, इल्म अदब में, म्यूज़िक, मौसीकी, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, कैलीग्राफी और हमारी जो थी लैंग्वेजेस, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. और in these areas the prominent works of Muslim artists are our cultural heritage. और इस दौर में जितनी भी हमारी जो थी वो प्रोमिनेंट काम हुआ, जितना भी हमारा काम जो था वो हुआ हमारे मुल्क में, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है. वो हमारी जो कल्चर है उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. और लोग हमें हमारे मुसलमानों के आर्ट की वजह से पहचानते हैं. मुसलमान जो हैं वो अपने इस आर्ट और लिटरेचर की वजह से पूरी दुनिया में मानने और पहचाने जाते हैं. In spite of different regional affiliations, सिंधी, पंजाबी, बलूची, और अगर हम अपनी पाकिस्तान के रहने वाले लोग जो हैं वो रीजनल डिफरेंसेस से हट के बात करें, जिनके वो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, बलूच हैं, तो बेशक वो इन प्रोविंसेस के हिसाब से डिफरेंट हैं, बट इनके दरमियान जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और कॉमन रिलीजियस बिलीफ्स फॉस्टर करते हैं, पैदा होते हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर जो है वो मुश्तरका सकाफती इक़दार जो है वो पैदा करते हैं. क्लियर? नाउ एजुकेशन सिस्टम. अब हमारा तालीमी सिस्टम जो है वो किस हद तक हमारा अंदर कॉमन जो कल्चर है वो पैदा करता है. Our education system, the subjects and topics taught are also a source of focusing attention और cultural similarities. और हमारा जो educational structure है वो भी हमारी जो कल्चरल कॉमनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, और इससे जो हमारा मुश्तरका सकाफती कदरों को फ़रोग मिलता है. इससे हमारी जो जॉइंट कल्चरल वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं. और फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्चर द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड ऑन नेशनल लाइन्स. और अगर हम चाहते हैं कि हमारी सकाफत कंटिन्यू करे, हमारी सकाफत जो है उसकी ग्रोथ हो, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो कौम का सरमाया है, जो माइंड्स हैं चिल्ड्रन के, वो जो है उनको ट्रेन किया जाए नेशनल लेवल पर. हमें रीजनल बातें उन्हें नहीं बतानी, रीजनल डिफरेंसेस नहीं बताने, बल्कि हमें उनको नेशनल जो है वो लाइंस उनके ऊपर उनको लेकर चलना है उनके साथ. और हमारी जो कॉमनैलिटी है कल्चर की, वो हमें कॉमन कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो हमने अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है, पैदा करनी है. ठीक हो गया बेटा? नाउ टुडे we are going to end up our lecture here. Inshallah, in our next class we will start from here, from the next heading, regional mystical poetry and